ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار. رواه عبد الرزاق في مصنفه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، آج کی اس مجلس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کریں گے، اور یہ عقلی سی بات ہے کہ جو ذکر حبیب ہے وہ وصل حبیب سے کم نہیں ہے. جی عقلاء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ دوستوں کو یاد کر لینا وہ دوستوں سے ملنے سے کم نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی فون بھی آدھی ملاقات ہے، خط بھی آدھی ملاقات ہے. جی اور جب کوئی آدمی اپنے محبوب کا ذکر کرے، میرا محبوب اتنا پیارا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ بلندیاں ہیں، اس کو رب تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ و بالا جی عرفہ و منزہ مقام پر مبعوث کیا ہے، تو یقین جانیں اس سے بھی جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ ملتے تھے اور اس ملنے کی وجہ سے جی ان کو ایک اشتیاق اور عشق ان کا بڑھتا تھا، اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر عاشقان مصطفیٰ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عشق بڑھے گا. تو آج کی اس مجلس میں مختلف حدیثوں کی روشنی میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کا ذکر کریں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی
ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، جی جابر ابن عبداللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا، اور سوال بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، حضرات صحابہ ایسا سوال کرتے تھے کہ ان سوالات سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، مرتبے اور ان کی رفعتوں اور بلندیوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عجیب سوال کیا۔ پہلے کہا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو۔ یہ حضور سے بات کا ادب ہے، جی پیارے نبی کا ذکر کریں اور آپ سے کلام کریں تو ایسے انداز میں کلام کریں کہ حضور کی پوری توجہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے حضرات صحابہ کو ڈھنگ عطا کیا تھا۔ تو بات کیا کی؟ کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کرو۔ فرمایا اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ وہاں پر حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، اور حضرات عبادلہ ثلاثہ بیٹھے ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو حضرت جابر نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی مجھے بتلائیے تو صحیح اس پہلی چیز کے بارے میں جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آدمی کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جی اللہ نے پہلے کس کو پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، فرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے مختلف پہلو اور مختلف سوالات دل میں آتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے کہ اللہ کے نبی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ تو ذرا سنیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر تیرے اللہ نے ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا، من نورہ، اپنے نور کے فیض سے۔ جی سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ہے، اور وہ نور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کی صورت میں تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سب سے پہلے کائنات میں پیدا کی گئی ہے۔ جی نہ آدم، جی نہ نوح، نہ شیس، نہ ادریس، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ جہنم، نہ عرش، نہ فرش، نہ قلم، نہ کرسی، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا کیا گیا وہ جناب رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، حضور کا نور تھا، جس کو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ جی اسی لیے اسی کے ساتھ میں ایک اور حدیث ملاتا ہوں، وہ ہے جناب ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہ جابر ابن عبداللہ کی ہے، وہ دوسری حدیث جناب ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی تھی اور ابھی آدم گارے اور مٹی کے جو خمیر ہوتا ہے اس کے درمیان میں تھے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے رب نے مجھے نبوت بھی عطا کر دی تھی۔ جی چنانچہ ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملائیے کہ کتنا عرصہ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنا عرصہ پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کر دیا تھا۔ ذرا سنیے، وہ حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کو یہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام طبرانی نے حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو اس وقت
حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ان پر آشکارا کر دیا۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب تعالیٰ کے عرش کے پایوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا، پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ کون عظیم ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو لولا خلقت محمدا لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جی تو گویا پوری کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث کو ملائیے اور بہت ساری احادیث کو ملانے کے ساتھ اس کے وہ بھی متعدد طرق کی وجہ سے وہ بھی قوت کے درجے میں حدیث پہنچی ہوئی ہے۔ حضور کو پیارے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے پیارے پیغمبر اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے ایک اور حدیث جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے اللہ نے آدم اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے رب تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ جی اسی لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ظہور پہلے ہوا ہے جی، لیکن میرے محمد کی نبوت کا وجود پہلے ہے۔ ظاہر ہونے میں نبوت پہلے آدم کی ظاہر ہوئی، لیکن حقیقی وجود کے اعتبار سے جو اصل نبوت ہے وہ کس کی ہے؟ موجود ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی نبوت جناب محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کی کوئی ترقی ہو جائے کسی درجے میں، جناب کسی کو جی یہ ڈی ایس پی کو ایس پی کر دیا گیا، جناب اس کے آرڈر ہو گئے اور جب سے وہ ایس پی ہوا اس کی تنخواہ جاری ہو گئی، لیکن جناب اس کا ظہور کب ہوگا؟ جب اس کو کوئی علاقہ مل جائے گا کہ جناب تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ورنہ وہ چاہے قربان لائن میں بیٹھا تھا جی، وہ کسی عام وہ کوئی علاقہ اگرچہ نہیں ملا اس کو، کوئی تحصیل اس کو نہیں ملی، لیکن جناب جب سے آرڈر ہوئے ہیں، جب اس سے اس کی ترقی ہوئی ہے، اس وقت سے وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ ایس پی تو ہو چکا ہے، لیکن ظہور اس کا تب ہوگا جب کوئی علاقہ ملے گا، کوئی کہا جائے گا یہ ماڈل ٹاؤن کا ایس پی ہے، یہ جناب شالامار کا ایس پی ہے، یہ جناب تحصیل سٹی کا ایس پی ہے۔ تو جیسے مثال میں دے رہا ہوں، جیسے بہت سارے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے لیکن ظہور ان کا بعد میں ہوتا ہے، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جناب سارے نبیوں سے پہلے اللہ کے نبی کو نبوت عطا کی گئی، لیکن اس کو ظہور اس کا سب کے بعد ہوا ہے جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سب سے پہلے کس چیز کو کائنات میں رب تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کر دیا تھا۔ اور پھر فرما فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، پھر اللہ وہ نور محمدی جہاں اللہ چاہتا تھا وہ پورے فضاؤں میں ہر جگہ میں گھومتا تھا، کبھی جنت میں کبھی جنت کے بالا خانوں میں، وہ نور محمدی فضاؤں میں ہواؤں میں جہاں اللہ کو منظور ہوتا تھا وہ نور محمدی چکر لگاتا تھا، دوڑ لگاتا تھا، گھومتا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اے جابر جس وقت اللہ نے اپنے نور سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی،
نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، اور نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج تھا نہ چاند تھی، نہ چاند تھا، اور ولا جنی ولا انسی، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی انسان تھا۔ سب سے پہلے کون تھے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اچھا ایک بات یہاں پر کہہ دوں، یہ نور حدیث میں آ گیا ہے کہ جناب یہ نور نبی کا من نوری ہی، اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا اپنے نور سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ حقیقت میں اللہ کے نور کا فیض تھا، جی وہ کوئی نور کا جز نہیں تھا۔ اللہ پاک کسی نور کو پیدا کرنے کے لیے اپنے نور میں سے جز دینے کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو نور الہی کا فیضان تھا جو نور محمدی کی صورت میں پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اب وہ ساری حدیثوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں کہ اول خلق اللہ نوری، بعض روایتوں میں اول خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہیں آتا اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ جی تو اب اس حدیث نے وضاحت کر دی ہے، نہیں جناب، نور محمدی کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اس وقت تو قلم بھی نہیں تھا، لوح بھی نہیں تھی، کرسی بھی نہیں تھی، سب سے پہلے نور محمدی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں نبی عطا کیے ہیں، اس نبی کی تخلیق کائنات ارض و سما کے اور نبیوں کی نبوت کے عطا کرنے سے بھی بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دی، ایک بات۔ اور دوسری آگے فرما، اب جب اللہ تعالیٰ نے فلما اراد ان يخلق اللہ الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، جب اللہ نے اب آگے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے جو حضور کو نور عطا کیا تھا اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نور کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ اب ذرا دیکھیں حضور کی فضیلت اور پیارے نبی سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جناب کل کائنات کو رب تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ نور محمدی سے پیدا کیا۔ جی جو حضور کا نور تھا اس کو اللہ نے کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 4 حصوں میں۔ فرمایا اربعۃ اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثالث العرش، اللہ نے 4 جزوں میں نبی کے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم پیدا کی، جس سے کائنات کی ساری تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ تو تقدیر لکھنے والا قلم بھی کس سے پیدا ہوا ہے؟ نور محمدی سے۔ کس سے پیدا ہوا ہے؟ نور محمدی سے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ، اور جو دوسرے جز سے 4 جز تھے نا نور کے، نور محمدی کے 4 جز، دوسرے جز سے لوح محفوظ کو پیدا کیا اللہ نے۔ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر کل کائنات کی اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے افراد کی جس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ جی اور وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، اور اس تیسرے جز سے اللہ نے عرش کو، اپنے عرش کو پیدا کیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ اچھا پھر جو چوتھا جز رہ گیا تھا، خدا کی اور تقسیم دیکھو، فرمایا ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء، پھر جو چوتھا جز تھا اس کے اللہ نے پھر 4 حصے کیے۔ پھر کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے جناب، 4 حصے کیے۔ اور فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، تو پہلے جز سے اللہ نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جی آسمان کے فرشتے بھی وہ جناب میرے نبی کے نور کی پیدائش ہیں۔ جی اور اچھا اس چوتھے جز کے 4 حصے کیے تھے نا، 4 جز کیے۔ پہلے جز سے حملۃ العرش، آسمان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ،
اور دوسرے جز سے اللہ نے اپنی کرسی کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ جناب دوسرے جز سے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نور کے دوسرے جز سے کیا پیدا کیا؟ کرسی کو۔ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ، اور جو تیسرا جز تھا اس سے اللہ پاک نے سارے باقی فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اب جناب جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سارے کے سارے فرشتے وہ کس نور کی پیدائش ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جی آگے ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھا جز رہ گیا نا، اس چوتھے جز کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے۔ جی چوتھے جز کے اللہ نے کتنے حصے کر دیے؟ 4 حصے کر دیے۔ جناب وہ کیا حصے تھے؟ فرمایا ان میں سے فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَاوَاتِ، جو پہلا جز تھا اس سے اللہ نے سارے آسمانوں کو پیدا کر دیا۔ آسمان کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے۔ اچھا پھر وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ، اور جو دوسرا جز رہ گیا تھا اس سے اللہ نے 7 زمینوں کو پیدا کر دیا۔ کتنوں کو پیدا کر دیا؟ 7 زمینوں کو پیدا کر دیا۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا باقی؟ باقی مخلوق رہ گئی نا۔ اور جناب جو تیسرا جز تھا اللہ نے اس سے باقی ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ تو اب ذرا بولیے کہ جناب آسمان کس کے نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ زمینیں کس کے نور سے پیدا ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ پوری کی پوری مخلوق کس سے پیدا ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ جنت جہنم یہ مخلوقات میں سے ہیں، وہ کس کے نور سے پیدا ہوئی ہیں؟ میرے نبی کے نور سے۔ اسی طرح فرشتے کہاں سے پیدا ہوئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ اور عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، تقدیر اور مقادیر کے سارے سلسلے کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے۔ میں اور آپ اور پوری کل کائنات ہم سے پہلے اور سارے نبی کہاں سے پیدا ہوئے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جی ایسا ممتاز مقام عطا کیا تھا کہ جناب سارے کے سارے مقامات میں اللہ پاک نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا لب لباب پیدا کیا ہے۔ اگر پوری کائنات کی اگر مثال سمجھنی ہو تو جناب اصل مقصود کائنات کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ مطلوب کائنات کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ مقصد کائنات کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اب پوری محفل سجائی گئی، پوری رونق لگائی گئی، آسمانوں کو زینت ملی ستاروں سے، اور باقی زمین کو اللہ نے مختلف کشادگیاں عطا کی، اور طرح طرح کے عرش و فرش، کرسی، لوح و قلم اللہ نے پیدا کیے۔ یہ کس کے لیے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم کو نبی اللہ، صفی اللہ کا لقب ملا میرے نبی کی وجہ سے، حتیٰ کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا لولا خلقت محمدا لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر میں نے محمد عربی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو لما خلقتک، میں آپ کو بھی پیدا۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی صفات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ لیکن حضور کا ظہور جو ہوا ہے وہ بشریت کی صورت میں ہوا ہے۔ صفات میرے نبی کی ساری وہ ہیں جو نور کی صفات ہیں، نورانی صفات ہیں، لیکن ذات میرے نبی کی بشر ہے، اور اس کا اعلان رب تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے کروایا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی فرما دیجئے، آپ اپنی زبان نبوت سے فرمائیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں،
جیسے تم بشر ہو، تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، تم دیکھتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں، تم بولتے ہو میں بھی بولتا ہوں، تم چلتے ہو میں بھی چلتا ہوں، تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تم جاگتے ہو میں بھی جاگتا ہوں۔ تمام کی تمام صفات کے اعتبار سے تو میں کیا ہوں؟ نور ہوں، لیکن ذات میری وہی ہے جو تمہاری ذات ہے، لیکن مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ یوحا الی، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، اور اس وحی نے مجھے پوری کل کائنات میں سب سے ممتاز کر دیا ہے۔ جی تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نور بنایا، نور۔ میرے نبی صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ آج کل جو بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی کہتا نبی نور ہیں، کوئی کہتا نبی بشر ہیں، وہ کہتا نہیں نور نہیں، کہتا بشر ہیں، وہ کہتا نہیں بشر نہیں نور ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ میرے نبی صفات کے اعتبار سے بشر نور ہیں، اور میرے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب۔ کوئی اسی میں مولوی لڑاتے پھرتے ہیں، نہیں وہ کہتا بشر کہو، وہ کہتا نور کہو، وہ کہتا نور نہیں، وہ کہتا بشر ہے، وہ کہتا بشر نہیں نور ہے۔ او بھئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ میرا نبی ساری اپنی صفات میں نور ہے، اور میرا نبی اپنی ذات میں بشر ہے۔ جی اور بشر ہے جب ذات میں بشر ہے، اسی لیے تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاتہ او فی سجودہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی لحمی نورا وفی شہمی نورا۔ اللہ میرے دل کو بھی اے کریم ان لوگوں کے سامنے ظہور تو میرا بشریت کی صورت میں ہوا ہے، اے اللہ میرے دل کو بھی نور بنا دے، میری زبان کو بھی نور بنا دے، میری آنکھوں کو بھی نور بنا دے، میرے لحم اور گوشت کو بھی نور بنا دے، میری چمڑی کو اور کھال کو بھی نور بنا دے۔ اللہ میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے آگے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور۔ اے کریم میری ذات کو نور بنا دے، میرے چہرے کو نور و نور کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کہتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جی چنانچہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ کن صحابہ میں سے ہیں؟ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا تھا، صحابہ کرام نے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ بیویاں الگ ہو گئی تھیں۔ جی اور کہ جب تک اللہ اور رسول تم سے راضی نہیں ہوتے ہم بھی تم سے راضی نہیں۔ توجہ ہے، یہ کعب بن مالک کہتے ہیں یحدث حین تخلف عن تبوک قال فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا اور اللہ پاک نے ہمارا بائیکاٹ کرنے کا حکم کر دیا تھا، تو اس کے بعد 1 مہینے بعد جب اللہ پاک نے ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں اتار دی، اور پھر جب میں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور کے پاس آیا، جب میری توبہ قبول ہو چکی تھی، بھئی بغیر عذر کے یہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی بہانہ نہیں لگایا، سچ سچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ اللہ کے نبی عذر بھی کوئی نہیں تھا، مال بھی بہت تھا، سواریاں بھی اچھی تھیں، یہ تھا، اب ہمارے پاس سواری، ہم اب جا کے حضور کے ساتھ مل جائیں گے، اب مل جائیں گے، آج چلیں گے، کل چلیں گے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا، ہم سے سستی ہو گئی اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان سے مقاطعے کا حکم دے دیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں جب ہماری توبہ قبول ہو گئی تو میں آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضور سے آ کے سلام کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ مِنَ السُّرُورِ، حضور کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا، میرے نبی کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر،
جناب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا کہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، جی جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، اور وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور اس سے ہم حضور کی خوشی کو پہچان لیتے تھے کہ واقعی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت خوش ہیں۔ اور کہتے متفق علیہ روایت ہے جی کہ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور بات وہی ہے کہ جناب حضرت جابر کو حضور نے کہا تھا کہ اے جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، اللہ پاک نے ساری چیزوں سے پہلے نور نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا اپنے نور کے فیض سے، جی اور اسی نور کا اثر تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ 14ویں رات خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکا کرتا تھا، جی اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تخلیق، نور محمدی کی تخلیق کل کائنات میں سب سے پہلے ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف کون تھے؟ اور میں نے جیسے دوسری حدیث پیش کی ہے حضور علیہ الصلوۃ ارباز ابن ساریہ کی کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 14,000 برس پہلے میرے نور کو پیدا کر دیا تھا، اور میرا یہ نور جی اللہ پاک نے جب اس کا ارادہ کیا تو یہ نور فجعل ذالک النور یدور حیث شاء اللہ تعالی، اور اللہ پاک نے اس نور کو ایسی قدرت عطا کر دی تھی جہاں چاہتا تھا اللہ کے حکم سے یہ نور پوری جنت کے چکر لگاتا تھا، پوری فضاؤں ہواؤں کے چکر لگاتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں فرمایا ذکر حبیب وصل حبیب سے کم نہیں ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا صرف اس لیے کہ جناب اس سے عاشقوں کے اندر، حضور کے امتیوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، حضور کا عشق بڑھے، یہ بھی افضل ترین عبادت ہے جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آپ کی مدح اور فضیلت بیان نہ کروں، کچھ میں آپ کی مدح سرائی اور آپ کے مناقب نہ بیان کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین سلم اللہ لسانک، بیان کر اللہ تیری زبان کو سلامت رکھے۔ حضور نے دعا دی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لمبا چوڑا کلام کیا اس کا چربا اور خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی اللہ پاک نے آپ کے نور کو کل کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے، سارے نبیوں سے پہلے رب تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا تھا، اور جناب رب تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کا وہ نور اصلاب آبا کے اندر مسلسل چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نار نمرود کے اندر گئے ہیں فرمایا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز نے بچایا ہے وہ نور تھا جو ان کی صلب میں آپ کی صورت میں موجود تھا جی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نار نمرود کیا ہو گئی تھی؟ گلزار بن گئی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ابراہیم پر وہ آگ گلزار بنی ہے تو اے میرے نبی وہ آپ کا صدقہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نور تمام کے تمام آپ کے آبا کی پشت میں وہ نور چلا آ رہا تھا، اور جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے اندر گئے تھے وہ نور ابراہیم کی پشت میں بھی آپ کا نور موجود تھا، اس کی وجہ سے نمرود کی وہ آگ آپ پر جناب ابراہیم پر گل و گلزار بن گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس کہتے ہیں جب میں اس جگہ پہ پہنچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا،
اور فرمایا یا ابن عباس سلم اللہ لسانک، ابن عباس اللہ تیری زبان کو سلامت رکھے، جی تو نے وہ حق کی تصویر کشی کر دی ہے۔ اللہ پاک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، اور یقین جانو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور کی سنتوں سے محبت کرے، اللہ پاک اس کی زندگی کو بھی نورانی بنا دیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا میری زندگی میں نور آئے، جناب میرے کاموں میں نور پیدا ہو، میرے افعال میں نور پیدا ہو، میرے اقوال میں نور پیدا ہو، میری صفات میں نور پیدا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہی وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ اس نور جو ذات کے اعتبار سے، جو صفات کے اعتبار سے نور ہے، جناب محمد الرسول اللہ، جس کے لیے کل کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، جناب اس کے ساتھ اپنا محبت والا تعلق پیدا کر لیجئے، اپنا قلبی تعلق اور لگاؤ پیدا کر لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ عشق و محبت والا معاملہ کر لیجئے، یقین جانیے اللہ پاک